فرمایا تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے۔ آپ داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، تہمت والی جگہ سے خود بچیں۔ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت شروع کریں گی کہ مولوی صاحب کو دیکھو، صوفی صاحب کو، تبلیغی صاحب کو، مجاہد صاحب کو، فلاں دن فلاں جگہ پہ تھا یا فلاں حرکت کر رہا تھا۔ تمہاری غیبت شروع کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے اپنی بے وقوفی کے سبب، تو تم نہ تہمت کے موقع پر جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہٰذا گناہ تم پر بھی ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے گناہ کس پر بھی ہوگا؟ اس غیبت جو زنا سے بدتر ہے اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ گی، اس لیے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو، روایت میں ہے کہ صحابہ سب سے زیادہ میرے صحابہ بخیل کون ہے؟ عرض کیا وہ جس کے پاس مال ہو خرچ نہ کرے موقع محل پہ۔ فرمائے نہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام گرامی سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں اور آپ بخیل تو نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ جنت کا راستہ بھولنے والا ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی جو بلائیاں حاصل کرنا چاہتا ہے میرا نام سن کے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازہ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المومنین میں سے کسی ایک کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہوا، چونکہ موقع تہمت کا تھا، اندھیرا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اندر کون کھڑی ہے، کیا بات کر رہی ہے، موقع تہمت کا نظر آ رہا تھا، تھی امہات المومنین میں سے کوئی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے، خیال کرنا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، توبہ ہے توبہ، کہیں آپ کی جانب بھی میں بدگمانی کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کے رگ رگ میں گھسا ہوا ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں بھی وسوسہ پیدا کر لے اور تمہاری بربادی کا سبب یہی چیز بن جاتی، اس لیے میں نے اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ بچیں گے تو